توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل جج سینٹرل 1 اسلام آباد نے فرد جرم عائد کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں۔ کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترمیم کی روشنی میں کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد ایف آئی اے نے ستمبر میں چالان عدالت میں جمع کرایا تھا۔ اسی پر بات کریں گے حافظ احسان، ماہر قانون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حافظ صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا توشہ خانہ 2 کا یہ معاملہ اور اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہو چکی، کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو کیس تھا توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2، یہ دونوں کیسز جو تھے یہ نیب نے بنائے تھے، اور نیب نے جب بنائے تھے تو اس کے بعد یہ دونوں میٹرز جو تھے، ایک کے اندر جو توشہ خانہ 1 تھا اس کے اندر ان دونوں کو سزا ہو گئی تھی، لیکن جو توشہ خانہ 2 تھا چونکہ یہ پینڈنگ تھا تو اس وجہ سے جب نیب کی امینڈمنٹس آئیں اور ان امینڈمنٹس کے اندر جو جورسڈکشن تھی وہ نیب کا ایک مانیٹری کیب آیا، تو اس کیب کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ایف آئی اے کو ٹرانسفر کر دی گئیں، اور جب ایف آئی اے کو آیا تو اس کیس کے اندر جو تھا ڈیفنس جو تھا اس کا ایک بلینک ٹیکٹس جو تھا اس کے اندر تھا، اور انہوں نے ایکویٹلز کی اپلیکیشنز بھی پہلے فائل کی اسپیشل جج سینٹر کے پاس، جو ان کی ایکویٹل کی اپلیکیشن جو تھیں وہ عدالت نے خارج کر دیں، اور اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا کہ جب آپ کی ایکویٹل اپلیکیشن جو ہے انہیں ڈسمس کر دیا جائے تو پھر جو چارج فریم ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے بنتا ہے۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ کیس وہ تھا کہ جو ایک فارن ڈگنیٹری نے فارمر پرائم منسٹر کو ایک بلگری سیٹ تھا جس کے اندر آپ کے کئی چیزیں اس کے اندر شامل تھیں، جس کے اندر واچ بھی تھی، اس کے بعد آپ کا بریسلیٹ بھی تھا، لیکن چیز بنیادی یہ ہے کہ جب آپ فارمر پرائم منسٹر کے طور پہ رہے ہوں اور آپ اس چیز کو الج کرتے رہے ہوں کہ جی جتنے بھی لوگ میرے سے پہلے آئے ہیں انہوں نے اسٹیٹ گفٹس جو ہیں ان کا غلط استعمال کیا ہے یا انہیں انڈر ویلیو کیا ہے، اور پھر آپ بھی اس پروسیس کا حصہ رہے ہوں اور آپ نے جو ہے وہی کیا ہو جو دوسروں نے کیا ہو۔ لیکن اس کیس کے اندر انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز باہر سے اسٹیٹ گفٹ کی صورت کے اندر آتی ہے تو پہلے اسے اسٹیٹ ڈپازٹ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ویلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے، بٹ اس کیس کے اندر ان گفٹس کو ڈپازٹ ہی نہیں کروایا گیا اور ان کو ریٹین کر لیا گیا، اور اس دوران جو ہے وہ ویلیویشن جو ہے وہ کروائی گئی۔ اب یہ ہے کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر کے طور پہ 108 گفٹ جو تھے وہ دنیا کے مختلف جو ڈگنیٹریز تھیں اور اسپیشلی ہمارے جو برادر ممالک ہیں جی سی سی کنٹریز کے ان سے آئی تھی، اور اس میں سے 58 گفٹ ایسے تھے جو فارمر پرائم منسٹر ریٹین کیے، اور اسی طرح اس پروسیس کو لے کے چلے جس کے اندر انڈر ویلیو کا بھی پروسیس تھا، کیبنٹ، کسٹم، یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب گفٹ رکھیں تو آپ کو کم سے کم ویلیو جو ہے وہ دینی پڑے، اور لیکن اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ بے حد شکریہ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے اس اہم معاملے پر۔